بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ اس نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا۔ جامع ترمذی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث سنی ہے، اگر میں نے اسے 1 یا 2 بار سنا ہوتا، یہاں تک کہ 7 بار گنا، تو میں اسے تم سے بیان نہ کرتا، لیکن میں نے اسے اس سے زیادہ مرتبہ سنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، بنی اسرائیل میں کفل نامی ایک شخص تھا جو دن رات برائی میں پھنسا رہتا تھا، اپنی خواہشات نفس کا غلام تھا۔ اس نے ایک ضرورت مند عورت کو 60 دینار دے کر زناکاری کے لیے آمادہ کر لیا۔ جب وہ تنہائی میں برے کام کے لیے تیار ہو گیا تو وہ عورت بے اختیار رونا شروع ہو گئی، چہرے کا رنگ فق ہو گیا۔ کفل نے حیرانی سے پوچھا کہ اس وقت یہ ڈر اور رونا کیسا؟ اس پاک باز اور شریف النفس لڑکی نے روتے ہوئے جواب دیا، مجھے اللہ تعالیٰ کے عذابوں کا خیال آ رہا ہے، اس کام کو ہمارے خالق نے حرام قرار دیا ہے۔ میں بھی اپنی ضرورت سے مجبور ہو کر اس برے کام کے لیے تیار ہو گئی، اب اللہ کا خوف مجھے بے چین کیے دیتا ہے۔ ہائے، آج 2 گھڑی کا لطف مستقل جان کا روگ بن جائے گا۔ اے کفل، اللہ کے لیے اس بدکاری سے باز آ جا اور اپنی اور میری جان پر رحم کر، آخر اللہ کو بھی حساب دینا ہے۔ اس لڑکی کی ایسی پرتاثیر اور سچی باتوں نے کفل پر گہرا اثر ڈالا، اپنے برے ارادے پر نادم اور شرمندہ ہوا۔ عذاب الہی کی خوفناک شکلیں اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگیں اور اپنی سیاہکاریاں یاد کر کے رونے لگا۔ قبر کے سانپ، بچھو اس کی نظروں کے سامنے پھرنے لگے۔ اپنے دل میں سوچنے لگا کہ مجھے تو اللہ کے عذاب سے بہت زیادہ ڈرنا چاہیے۔ اس عورت نے ابھی گناہ کیا نہیں اور یہ اس طرح جہنم کے خوف سے کانپ رہی ہے، جبکہ میری تو ساری عمر ہی ایسے برے کاموں سے بھری ہوئی ہے۔ چنانچہ وہ کہنے لگا، اے نیک عورت، گواہ رہ، میں آج تیرے سامنے سچے دل سے توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ اپنے رب کی ناراضگی کا کوئی کام نہ کروں گا، اللہ کی نافرمانی کا تصور بھی دل میں نہ لاؤں گا۔ میں نے وہ رقم بھی اللہ کے واسطے دی۔ اس کے بعد اللہ کے حضور توبہ استغفار کی، یا الہی میرے گناہوں سے درگزر فرما، میری خطا معاف کر دے، مجھے اپنے دامن عفو میں چھپا لے، مجھے جہنم کے عذاب سے نجات دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی رات کفل کا انتقال ہو گیا۔ صبح لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کے دروازے پر لکھا ہوا ہے، ان اللہ قد غفر الکفل، یعنی اللہ نے کفل کے گناہ معاف کر دیے۔ اس واقعے میں اس بے کس و مجبور عورت کا حال ملاحظہ فرمائیں جس نے ابھی گناہ کیا نہیں مگر وہ بید مجنوں کی طرح کانپ رہی ہے۔ یہ اللہ کی نافرمانی سے بچنا اور عذاب کا خوف محض اللہ تعالیٰ کے ڈر اور تقوی کی وجہ سے ہے۔ ارشاد ربانی ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کی راہ پیدا کرتا ہے۔ مذکورہ عورت گناہ سے بچنا چاہتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو نہ صرف اس گندے اور حرام کام سے نجات دی بلکہ اس کے حسن کردار کی وجہ سے کفل جیسے سیاہ رو اور گناہ گار کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت نصیب فرمائی۔ اس کے علاوہ اس کی بخشش کا بھی قدرتی طور پر اعلان کر دیا گیا۔ تقوی انسان کو ایسے ہی جذبات و احساسات سے آگاہ کرتا ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کی جرات نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی لوگوں کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے اور ان کے لیے اجر عظیم کی خوشخبری ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعض واقعات سیرت کی کتابوں میں محفوظ ہیں۔ مسلمان ہونے کے بعد ان کو حسب سابق کچھ خواتین نے گناہ کی دعوت دی مگر انہوں نے انکار کر دیا، مثلاً مرشد بن ابی مرید غنوی۔ یہ سب وہ کردار ہیں
جو تقوی کی بدولت وجود میں آتے ہیں۔ اسلام ایسی ہی صورت کی توقع ہر مسلمان سے کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں بھی اس سلسلے میں مروی ہیں، مثلاً اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت، پرہیزگاری، تقوی، پاک دامنی اور لوگوں سے بے نیازی کا سوال کرتا ہوں۔ گناہوں سے توبہ کرنے کی فضیلت۔ ترمذی اور ابن ماجہ میں ایک حدیث شریف ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی آدم میں سے ہر ایک سے خطا ہوتی ہے، مگر خطا کرنے والوں میں سے سب سے بہتر اور افضل وہ ہوتا ہے جو نادم اور شرمندہ ہو کر توبہ کر لیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی آدم میں سے ہر ایک گناہوں کا ارتکاب کر لیتا ہے، اور گناہ کرنے والوں میں سب سے افضل اور بہتر وہ لوگ ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ اور ایک دوسری حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کے یہاں گناہوں سے توبہ کرنے والوں کا حال ایسا ہے جیسا کہ انہوں نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا ہے، بالفرض اگر گناہ کرتے کرتے اس کا نام جہنمیوں کی فہرست میں درج ہو چکا ہے تو توبہ کے ذریعے سے وہاں سے اس کا نام کٹوا دیا جاتا ہے اور اہل جنت کی فہرست میں اس کا نام درج کر دیا جاتا ہے۔ ہمیں ہر وقت اپنے گناہوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیجیے گا، اور چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔